أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ وسلطان مبین اور صریح سند کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فتبعوا پس انہوں نے پیروی کی امر فرعون کے حکم کی وما اور نہیں تھا امر حکم فرعون کا برشید کوئی درست. یقدم آگے ہوگا وہ قومہ اپنے قوم کے یوم القیامہ قیامت کے دن فاوردہم پھر لا اتارے گا ان کو النار آگ میں وبئس اور بہت ہی برا ہے الورد وہ مقام جہاں المورود وہ اتارے جائیں گے وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگ گئی ان کے فی ہذی اس دنیا میں لعنت ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی لگ جائے گی. بئس بہت ہی برا ہے الرفد وہ انعام المرفود جو انہیں دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر ہدایت دی کہ فرعون کے پاس جاؤ اس کو ایمان کی دعوت دو وہ سرکش ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر فرعون اور اس کے سرداران ایمان لے آتے ہیں تو یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایمان لانے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں. اور اگر معاشرے کے بڑے لوگ ہی دعوت کا انکار کر دیں تو یہ اور لوگوں کے لیے بھی ایمان لانے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر آتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کو اور اس کے سرداران کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں شرک سے باز ہونے کی دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے امرا ان کو جانے دے دو توحید کے اوپر اور بنی اسرائیل کی آزادی کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے مدلل دلائل دیتے تھے کہ لوگ آگے سے لاجواب ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے بھی نوازا اور ان کو معجزات بھی عطا کیے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے دو بہت بڑے معجزے، ایک عصا کا معجزہ تھا، لاٹھی ہوتی تھی، ڈنڈا ہوتا تھا، نیچے پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ میں پکڑتے دوبارہ اسی طرح لاٹھی بن جاتا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ نے دیا، دائیں ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے اور سورج جیسی چمک دینے والا بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور نشانیوں اور معجزات سے بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نواز رکھا تھا کہ ایک آدمی اگر معتدل ذہن کے ساتھ سوچتا تو اس کا دل گواہی دینے لگ جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام واقعی حق پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے ٹھڈی دل کا عذاب بھی بھیجا، جوؤں کا عذاب بھی بھیجا، کھٹمل کا عذاب بھی بھیجا، سیلاب کا عذاب بھی بھیجا، قحط کا عذاب بھی بھیجا، خون کا عذاب بھی بھیجا۔ جو عذاب بھی تھوڑا طول پکڑ جاتا، لوگوں کو اپنی اوقات یاد آ جاتی، دوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ اگر یہ مصیبت دور ہو گئی، یہ سزا ہٹ گئی، یہ سزا ٹل گئی تو ہم مومن ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم راہ راست کو اختیار کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے تھے، اللہ اس عذاب کو دور کر دیتا تھا۔ تو گویا کہ یہ تمام تر عذاب ایک لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تھے کہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ختم ہو جاتے تھے، لیکن لوگ پھر اسی طرح ضد کے اوپر اڑے رہتے اور ایمان کی طرف نہیں آتے تھے۔ الی فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون۔ جہاں تک سرداران کا تعلق ہے، ان کو بھی اپنی کرسیاں عزیز تھیں، اپنے عہدے اور مناصب عزیز تھے، انہوں نے بھی فرعون کے ہاں کے اندر ہاں ملانا شروع کر دی اور انہوں نے فرعون کی پیروی کا فیصلہ کر دیا۔ وما امر فرعون برشید، حال یہ ہے کہ فرعون کا حکم اور اس کا کام کوئی درست نہیں تھا، اس کے احکامات کوئی کامیابی دلانے والے نہیں تھے۔ اس کے مقابلے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے احکامات درست بھی تھے، صحیح بھی تھے، دنیا کے اندر بھی کامیابی دلانے والے تھے، آخرت کے اندر بھی کامیابی دلانے والے تھے۔ یقدم قوم یوم القیامت، یہ فرعون محشر کے میدان کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو جہنم کے اندر لا اتارے گا، آگ کے اندر لا اتارے گا۔ وبئس الورد المورود، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ دوزخ کا، جس کے اندر یہ ڈھالے جائیں گے، جس کے اندر یہ اتارے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں کے پیچھے، فرعون کے پیچھے، فرعونیوں کے پیچھے، کافروں کے پیچھے، قبطیوں کے پیچھے، ظالموں کے پیچھے دنیا کے اندر بھی لعنت لگ گئی، محشر کے میدان کے اندر بھی ان کے پیچھے لعنت لگ جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی جو بھی فرعون کا اور اس کے پیروکاروں کا جو بھی ذکر کرتا ہے تو برے ہی انداز کے اندر ذکر کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آیا، ان کے اوپر پھٹکار آئی، محشر کے میدان کے اندر بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا ہے وہ انعام جو ان کو دیا گیا، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو لعنت کا انعام برا ان کو دیا گیا، جو دوزخ کا انعام ان کو دیا گیا، وہ بہت ہی برا ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ محشر کے میدان کے اندر جاہلیت کے تمام شعراء کا جھنڈا امراء القیس شاعر کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ تمام تر شاعر اس کے پیچھے چلتے ہوئے جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ مفسرین حضرات نے یہ وضاحت کی ہے
کہ دنیا کے اندر ایک آدمی جس لیڈر کے پیچھے پیچھے ہوگا، محشر کے میدان کے اندر بھی وہ اسی کے جھنڈے تلے ہوگا، اسی کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ دنیا کے اندر جس نے فرعون کی پیروی کی ہے، نمرود کی پیروی کی ہے، ابو جہل کی پیروی کی ہے، انہی کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ فرعون کے پیچھے پیچھے اس کے پیروکار چلتے ہوئے جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح وہ لیڈر جو صالح ہوگا، جو مومن ہوگا، جو اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا، اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، محشر کے میدان کے اندر بھی اسی اچھے لیڈر کے پیچھے پیچھے ہو کر کے یہ جنت کو پہنچ جائیں گے۔ اس لیے ہم نے دنیا کے اندر اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں یا برے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اچھے لیڈر کا انتخاب کرنا ہوگا، ایک ایسے لیڈر کا جو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا ہے۔ آیت کے اندر اہل مکہ کو، ان آیات کے اندر اہل مکہ کو اور رہتی دنیا کے لوگوں کو یہ سبق سکھایا گیا ہے، لوگوں کہ جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کامیاب کیا، بحر کلزم کی موجوں کے پار لگا کر کے ان کو عذاب سے بچایا، اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے، مقابلہ بازی کرتے رہے، بالآخر کیسے بحر کلزم کی موجوں کے اندر ڈبکیاں کھاتے رہے اور ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس بھی تشریف لا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے گا کامیاب ہو جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا مقابلہ کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔